السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات سے متعلق ایک پوری سیریز میں آپ کو دے چکا ہوں جس میں 200 کے قریب دروس موجود ہیں۔ آپ اس پلے لسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں جنات سے متعلق، اس میں بہت ساری انفارمیشن ہے۔ آج کچھ اور اس ضمن میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جنات کے بارے میں قرآن کریم بڑے واضح طور پر فرماتا ہے کہ جن کو انسان سے پہلے پیدا کیا گیا اور کس چیز سے پیدا کیا گیا، خلقناہ من قبل من نار السموم، بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا گیا۔ اور پھر سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں کو پیدا فرمایا وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لو کے یعنی کہ لپٹ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت صحیح مسلم شریف میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ کے شعلے سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح زمین پر جنات کے ضمن میں علامہ سیوطی جو ہے تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور خون ریزی کی، اور اس کے بعد جو ہے انہیں فرشتوں نے مار مار کر سمندری جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ تو در منصور میں تفصیلات آتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے، جیسا کہ کتاب العظمیٰ میں آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ بڑا واضح طور پر بیان ہے کہ ابلیس جنات میں سے ہے، نہ کہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے ہی از اے فالن اینجل، وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ اس کو فرشتہ مانتے ہیں عیسائی، کہ وہ فرشتہ تھا جو نکال دیا گیا۔ یہ بعض تفصیلات ہیں، اس سے متعلق کچھ اور تفصیلات بھی آتی ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اولاد آدم پھیلی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے، تو اسی طرح جنوں کی جو افزائش ہوئی وہ ہوئی، جو پہلا جن تھا اس کا نام تھا مارج، اور ایک اور نام آتا ہے اس کی بیوی کا مارجہ، لیکن یہ نام جو ہے یہ فرضی ہی سمجھا جائے کہ مارج سے مارجہ اس کا مثنیٰ نکالا گیا، اس کی تسنیہ نکالی گئی۔ تو بہرحال جنات کی افزائش کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو تو آسمانوں میں رہائش دی اور جنات کو زمین پر اتارا۔ یہ مارج اور مارجہ یہ اطاعت گزار اور عبادت گزار تھے، فرما بردار تھے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھے، اور ان کے پاس معمول یہ ہوتا تھا کہ چونکہ یہ فلائی کر سکتے ہیں، یہ ادھر ادھر جا سکتے ہیں، ہوا میں یہ ٹریول کر سکتے ہیں، آسمانوں میں ٹریول کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے معاملہ یہ تھا کہ یہ فرشتوں کے پاس جاتے تھے اور عبادت الہی کے لیے حمد و ثناء اور ذکر و تسبیحات وغیرہ سیکھ کر آتے تھے، اور آ کر پھر اپنی اولاد کو اس کی تعلیمات سے بہرہ مند کرتے تھے۔ تو ایک رائے ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ بعض نے پھر اس میں اور تفصیلات بتائی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک تفصیل تو یہ آتی ہے کہ قوم جن میں سب سے پہلے تارانوس نامی جن کو تخلیق کیا گیا، اور بعض نے اس کا نام سوما بتایا ہے اور بعض نے اسی کا نام مارج بتایا ہے۔ تو جس مارج کا میں نے آپ سے ذکر کیا، بعض کتابوں میں اس کا نام سوما ہے اور بعض میں اس کا نام تارانوس ہے، اور تارانوس توئے الف رے الف نون واو سین، یہ ایک سپیلنگ ہے۔ ایک اور سپیلنگ اس کے یہ ہیں توئے الف رے ہے نون واو سین۔ اور جس طرح آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح تارانوس کو ابو الجن کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی تخلیق ابلیس کی تخلیق سے کم و بیش 1,44,000 سال پہلے ہوئی۔ ذات باری تعالیٰ نے انہیں شریعت اور احکام دیے۔ مجھے کوئی مستند حوالہ نہیں ملا جس میں ان کی بیوی کا نام یا تخلیق معلوم ہو سکے، البتہ ان کے ہاں اولاد کی موت نہیں ہوتی تھی۔ یوں ان کی قوم کثیر التعداد ہوتی رہی، بڑھتی رہی، رفتہ رفتہ ان میں سرکشی بھی آئی، کیونکہ ناریت تھی وہ رنگ لائی اور یہ قوم سرکشی پہ اتر آئی۔ ان کی بدعمالیوں کے سبب تخلیق کے 36,000 سال بعد کثیر تعداد عذاب موت کی نظر کر دی گئی۔ اب روئے زمین پہ کہیں کہیں نیک ہستیاں باقی تھیں،
اب آپ کو لے چلتا ہوں ایک کتاب جس کا نام ہے معارج النبوت، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368۔ قرآن کریم میں والجان خلقناہ من نار السموم، اور جنوں کو ہم نے نار سموم سے تخلیق فرمایا ہے۔ نار سموم وہ دہکتی ہوئی آگ تھی جس کو خالق کائنات نے بنایا تھا، جس میں نور و ظلمت کا امتزاج تھا۔ نور سے ملائکہ کی تخلیق فرمائی گئی اور ظلمت سے دیو اور اجنا یعنی کہ جن وجود میں آئے۔ اس آگ کے جوہر سے جان جو کہ تمام جنوں کا مورث اعلیٰ تھا یہ وجود میں آیا۔ چونکہ ملائکہ کی تخلیق نور سے ہوئی تھی اس لیے وہ اطاعت و عبادت میں مشغول ہو گئے اور گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ و معصوم رہے۔ شیاطین چونکہ دھوئیں اور آگ سے بنے تھے اس لیے وہ نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا ہوئے اور ایمان و اطاعت سے بے بہرا رہے۔ چونکہ جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی جو نور و ظلمت کا امتزاج رکھتی ہے، اس لیے بعض جن دولت ایمان سے مشرف ہوئے اور بعض کفر و طغیان پر رہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اولاد و پسماندگان ابو الجن یعنی مورث اعلیٰ جس کا نام سوما اور لقب جان ہے، اور ابو عیسیٰ اصفہانی کی روایت کے مطابق کہ جب تارنوس کی اولاد میں سلسلہ توالد و تناسل بڑھا اور ان کی اولاد پھیلی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتباع شریعت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور انہیں مکلف قرار دیا، لہٰذا تارنوس اور ان کی آل و اولاد نے اتباع شریعت منظور کیا اور حکم الہی کی تعمیل کی اور ان کی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزرتی رہی، یہاں تک کہ کا ایک دورہ جس کی مدت متقدمین نے 63,000 لکھی ہے، بعض نے 25,200 سال اور یحییٰ مغربی نے 24,000 لکھی ہے۔ جب یہ مدت با اختلاف روایت مکمل ہوئی تو ان کی فطری جبلت آتشی ہونے کی وجہ سے لوٹ آئی اور انہوں نے ظلم و سرکشی و نافرمانی کا آغاز کیا اور برائیوں اور گناہوں کا ارتکاب شروع کیا۔ حق تعالیٰ نے فرد جرم کے عائد کرنے کے بعد مختلف سزاؤں کے ساتھ ہلاک فرمایا، مگر وہ جو اتباع احکامات خداوندی کرتے رہے وہ بلاؤں سے محفوظ رہے۔ پھر ایک جن جس کا نام حلیہ بنیس تھا ان کا سردار مقرر ہوا اور ان کے لیے نئے احکام مقرر کیے گئے، اور جب وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوبارہ اپنی اصلیت پر اتر آئے تو پھر ان سرکشوں کو سبق سکھایا گیا۔ نافرمانی و طغیان سے یہ دور رہے، جو وہ تو بچ گئے، محفوظ رہے، اور باقی ہلاک کر دیے گئے۔ اور پھر ایک اور شخص جس کا نام بلحقات تھا اسے حاکم بنایا گیا۔ اس طرح جب تیسرا دور مکمل ہوا تو انہوں نے پھر اپنی پرانی روش کو اختیار کیا اور ان پر ایک دفعہ پھر عذاب اترا۔ ایک چھوٹی سی جماعت باقی رہی اور باقی سب ختم کر دیے گئے۔ پھر اس زمانے میں ایک شخص جس کا نام حاموس تھا، وہ بڑی فضل و دانش مند آدمی تھا، تو اسے ان کا سردار بنایا گیا، جو ایک عرصے تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مشغول رہا اور شریعت کے احکامات کو ان میں نافذ کرتا رہا۔ حاموس کے مرنے کے بعد شریر اور مفسدوں کی بنائی اور انہوں نے غرور اور سرکشی کو اپنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں رسولوں کو بھیجا جنہوں نے ان کو ہدایت کا راستہ بتایا، لیکن ان کی سرکشی اتنی بڑی کہ انہوں نے ان کو انکار کر دیا۔ یہی وہ دور تھا جس میں ابلیس کے والد اور والدہ کی پیدائش ہوئی، اور اس کی اور بہت ساری تفصیلات آتی ہیں۔ دل دہلانے والی شخصیت، قومی حیثیت سے اسے ابو الغوی بھی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح اس کی ماں کا نام جو ہے وہ نبلیس آتا ہے۔ قوم کی تباہی و بربادی کے آخری سالوں میں ابلیس یعنی کہ عزازیل کی پیدائش ہوئی اور پھر ایک دفعہ ان پر عذاب۔ چوتھے دور کی تکمیل کے بعد حکمت الہی اس بات کی متقاضی ہوئی کہ نظام میں تجدید کی جائے، لہٰذا ملائکہ کو ان کی سزا کے لیے مقرر فرمایا۔ ملائکہ آسمان سے اترے اور جنوں کو سزا دے کر بہت سوں کو جزائر اور جنگلوں میں منتشر کر دیا۔ اس جنگ میں بہت سے مارے گئے۔ ان باقی رہنے والوں میں بہت باصلاحیت بھی تھے، وہ ملائکہ کے ہاتھوں قیدی ہوئے اور اپنے گھروں کو لوٹا دیے گئے، اور ان میں ایک شخص ابلیس بھی تھا جو عزازیل کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے باپ کا نام خبلیس تھا جس کی شکل شیر کی مانند تھی۔ ابلیس کی ماں کا نام نبلیت تھا جس کی شکل بھیڑیے کے مانند تھی۔ ابتدا میں عزازیل اپنے باپ کی وجہ سے طعنوں کا شکار ہوتا تھا۔ عزازیل کا حال اور اس کا انجام اس طرح ہوا کہ اس جن زادے کو فرشتے قید کر کے آسمان پر لے گئے۔ اس نے وہیں آسمانوں پر نشو نما پائی اور دن بدن ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ اس منصب پر فائز ہوا جو اس کی حیثیت سے بہت بلند تھا۔ یہ ملائکہ کی تعلیم و تربیت کا تھا۔
یہ چند ایک معلومات تھیں ابلیس کے مورز وجود میں آنے یا پیدائش سے متعلق اور اس کے ماں باپ سے متعلق. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں آپ سے بات کروں گا کہ ابلیس آسمانوں میں کیسے پہنچا اور پھر اس کے بعد اس کی وہاں پر کیسے ترقی ہوئی اور وہ کیسے فرشتوں کا معلم بن گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.